اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزری نشست میں مشاہد حسین سید صاحب سے یہ جو پہلے 25 سال اس صدی کے ختم ہوئے اور اس میں میں نے حوالہ دیا کہ کیا یہ گزری صدیوں کا کوئی ہمیں اس میں عکاسی نظر آتی ہے کہ جو بنیاد پڑ جاتی ہے صدی کے شروع کے واقعات کی وہ باقی کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک وہی معاملات کھینچتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو ایسے لگتا ہے بلکہ شاید تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو 18ویں صدی میں ہوا وہ کنٹینویشن تھی 17ویں صدی کی, یا جو 19ویں صدی میں ہوا وہ کہیں 20ویں صدی تک کنٹینیو کر گئے بہت سارے واقعات. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ 20ویں صدی 21ویں صدی میں آ گئی, لیکن جو 21ویں صدی کے آغاز میں ہوا وہ 25 سال جب 2025 میں ہم آ رہے ہیں تو وہ ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکسکلیٹ ہو رہا ہے, معاملات پھیل رہے ہیں اور ایک آرڈر شاید گر رہا ہے دوسرا کھڑا ہو رہا ہے. اور تبدیلی کا سال مشاہد حسین سید صاحب نے کہا تھا کہ یہ پوری دنیا کے لیے بشمول پاکستان. میرے ساتھ ایک بار پھر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اٹس آلویز اے پلیزر. تھینک یو. اچھا مشاہد صاحب, آپ سے پچھلی نشست میں جو بات جہاں پہ ختم ہوئی آپ نے کہا کہ تبدیلی کا سال ہے. اچھا لیکن تبدیلیاں تو منٹ ٹو منٹ, آپ نے لینن کی جو بات کی تھی کہ ہر وقت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں. لینن نے کہا تھا نا there are decades when nothing happens. کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتا. And there are weeks when decades happen. اور ہفتوں میں دہائیوں کی تبدیلی آئی. تو ابھی کچھ دن ہیں. ابھی وہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں وہ تو دنیا کایا پلٹ کی ہے. ٹرمپ کا آنا, یورپ کا کلیپس, یورپ میں فرانس اور جرمنی کی بات کر رہا ہوں میں, اور سیریا میں انقلاب, ایرانی انقلاب کے بعد سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے مسلم دنیا میں. اور پھر اب ساؤتھ کوریا میں مارشل لا کی بات شروع ہو گئی ہیں. وہ عجیب وہ سچویشن ہو گئی. ایک بات ذرا مجھے بتائیں, پوری دنیا کا, اور اس سے پہلے بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ ریولوشن, اچھا وہاں پر بڑی سخت بات کی ہے ان کے جو سیکرٹری گئے ہیں انڈین فارن سیکرٹری, تو ان سے تو بڑی سخت بات کی ہے وہاں پہ. اسٹوڈنٹ ریولوشن نے جو نیا بیانیہ کریٹ کر دی, بنگلہ دیش مسلم بنگال بن گیا, وہ ٹو نیشن تھیوری پر واپس جا رہے ہیں. اور وہ جو آپ کا 71 کا بیانیہ پیچھے ہے 47 کا آ گیا. ہم ڈی سی سے ڈیماسکس تھوڑا سا رستے میں رکتے ہیں پاکستان اور پھر آگے ہم نکلتے ہیں. اور پاکستان میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ تبدیل ہو رہا ہے, سارا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, سسٹم گر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں آپ نے خود مشاہدہ بھی کیا اور آپ اس وقت ظاہر صحافت میں اور اس میں بہت ایکٹیو تھے. 1985 مطلب میں اس کو 1985 کا ماڈل کہتا ہوں. میں اس وقت ایڈیٹر تھا دا مسلم اخبار کا, جو سب سے اہم اور سب سے انفلوئنشل اخبار تھا, جو اہم اخبار تھا, آزاد صحافت کا ایک شمع تھا اس زمانے میں مارشل لا کے زمانے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1985 کا ایک سیٹ اپ بنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 میں 1985 کا سیٹ اپ ہی چل رہا ہے ابھی تک. ہاں, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ وہی جو شکل بنی تھی کہ جی ایک اس طرح سے شکل بنی تھی اور وہی شکلیں بس کیا اچھا وہی جو ہے. اسی لیے لوگوں کو اتنی بیزاری ہے, لوگوں کو تنگ آ گئے ہیں یار کچھ, اور وہ بیزاری اس لیے ہے کہ وہ شکلوں سے نئی تبدیلی تو آ نہیں سکتی. نہیں تو یہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. 2125 میں جب ہم مطلب ہم کہاں پہ ہماری پتہ نہیں کیا باقیات بھی کہاں پر, مطلب یہ اگلے 100 سال چلے گا, یہ کیا ہے؟ Not at all. اس کی شیلف لائف 40 سال ہو گئے ہیں مشاہد صاحب. اس کی شیلف لائف ایکسپائر ہو گئی اس سسٹم کی. ہاں وہ ہو گیا, وہ اس میں زنگ لگا ہوا ہے, اس میں وہ ختم ہوا ہے, کوئی جان نہیں ہے, کوئی نئی سوچ نہیں ہے, اور وہ بس وہ پرانی چیزوں سے وہ دھکا شاہی چل رہے ہیں, دھکے کے ساتھ رکھا ہوا ہے. لیکن جو شیلف لائف ہے نا, جیسے دوائی ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے, پروڈکٹ ہوتا ہے, اس کی شیلف لائف ہوتا ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ایکسپائری ڈیٹ سے دے آر پاس دا ایکسپائری ڈیٹ. نہیں وہ ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں نا, پیچھے لیبل بڑھا دیتے ہیں. وہ تو جعلی چیز ہوتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں نا اسے لوگوں, اس لیے لوگوں کی بدہضمی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہی پرابلم ہے نا. اسی طریقے سے یہی ہے, اٹس لائک سرونگ سیکنڈ سرونگ آف اسٹیل فوڈ. باسی کھانے کو دوسری دفعہ کھلا سکتے ہیں آپ کے نہیں. سیکنڈ سرونگ آف اسٹیل فوڈ جو باسی کھانا ہے,
کھا چکے, باسی کھانا رہ گیا, اب اس کو پھر ایک اور دفعہ وہی باسی کھانا دے رہے ہیں, مائکرو میں گرم کر کے کریں, ابھی بھی بنا ہے, وہ بھی بنا ہے, وہ تو بدمزی, فوڈ پوائزننگ ہوگی, آپ کو تو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. نہیں تو اب کیا پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے ابھی, یہ تو بتائیں. پاکستان میں بھی یہ تبدیلی کا سال ہے, جیسے دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ پاور ہے. نہیں, تبدیلی کا سال آپ کو ابھی تو بہت دن ہے نا, ابھی ٹرمپ, میں 25 کی بات کر رہا ہوں, 25 سے پہلے ابھی, یعنی میں نہیں 2025 میں 25 کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں جو ہے نا نیو ایئرس کے بعد, کرسمس کے بعد, اچھا وی آر ٹاکنگ آف آئندہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا 2023 میں کہ ٹرمپ آ جائے گا اور الیکشن جیت جائے گا, تو اس طرح سے تو آپ تبدیلی, ہاں تبدیلی کا ساتھ, کیونکہ دنیا میں تبدیلی آ گئی. ایک تو تبدیلی امریکہ میں آئی ہے, جو میں نے پریڈکشن کی تھی ٹرمپ کی, وہ صحیح ثابت ہوئی. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دنیا میں طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے, وہ چائنا کا رائز کا میں نے 10-15 سال سے پریڈکٹ کر رہا تھا, وہ بھی ہو گیا ہے. الفائدہ ابھی تک جاری ہے. اور میں نے کہا کہ الفائدہ پہ نکل کے آ گئی تھی. القاعدہ جو ہے الفائدہ امریکہ کا, انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, سارا کیا. تو اب یہ جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں پاکستان جو ہے نا, یہ عرب ملک نہیں ہے. عرب ملک میں دیکھیں جی, غدافی کی فیملی 42 سال, ان کی اسد کی فیملی 54 ایئرس. اچھا, پاکستان ایسا نہیں ہے. آپ ایک منٹ سر, ایک منٹ, مجھے یہاں پر آپ سے شدید اختلاف. یہ 1985 سے لے کے ابھی تک 40 سال ہو گئے اور آپ کہتے ہیں پاکستان ایسا نہیں ہے. اس میں فرق ہے. ہمارے ہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے. ہمارے ہاں ایک تھینکس ٹو برٹش امپیریلزم. مشاہد صاحب, باسی کھانا آپ ہر الیکشن میں گرم کر کے پبلک کو, اب تو ہے نا, کیونکہ نئی فورسز بھی آ گئی ہیں نا, نہیں کوئی فریش کھانا آتا ہے تو آپ اس کو, نہیں اب نئے فریش تو آ گیا, آنے بھی نہیں دیتے نا. 8 فروری کا جو تھا الیکشن, اس کے رزلٹ تو حیران کن تھے نا, وہ تو تسلیم نہیں کیے گئے. تو اس لیے وہ جو باسی کھانا پھر آپ نے کھلا دیا, اس لیے گڑبڑ شروع ہوئی نا. اگر وہ تازہ کھانا ہوتا, جو دیگی کھانا تھا, اس کو تیار ہوا تھا, وہ ہوتا تو وہ پرابلم نہ ہوتا. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑائی چل رہی ہے اسٹریٹ پاور کی اور اسٹریٹ پاور کی. اور دونوں, جیسے میں باکسنگ کا بھی بڑا فین ہوں, محمد علی باکسنگ ہوتا ہے, 15 راؤنڈ کی فائٹ ہوتی ہے, دونوں تھک گئے ہیں. اور نہ اسٹریٹ پاور حاوی ہوئی ہے اسٹریٹ پاور پر, نہ اسٹیٹ پاور حاوی ہوئی ہے اسٹریٹ پاور پر. تو اب اس کا یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتا. ڈرا ہو گیا ہے, ابھی تک وہ ڈرا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور لیکن وہ معاملہ ختم نہیں ہوا. تو یا تو آپ کو کرنی پڑے گی مدر آف آل ڈیلز, وہ کریں, ایک آپشن وہ ہے. یا پھر آپ کریں بنگلہ دیش ماڈل کے کولنگ آف پیریڈ کی ضرورت ہے. 2 سال آپ ایک حکومت بنا لیں قومی وحدت کی, نیشنل یونٹی کی. آپ کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا ان رستوں میں سے کون سا؟ میرے خیال میں کہ ویل ہیو دا مدر آف آل ڈیلز ان 2025, جس میں میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, دست شفا کی ضرورت ہے. 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے ہیں پاکستان میں. 7 سالوں میں 2 سافٹ کو ہوئے ہیں. 7 سالوں میں 5 دھرنے ہوئے ہیں. وی کینٹ افورڈ دیٹ. اکانومی دیکھیں, اکانومی تباہ ہو چکی ہے, لوگ مایوس ہو چکے ہیں, لوگ انٹرنیٹ بند کریں. اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے آپ سیاسی طور پر, اور ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے قیدی نمبر 804 کے. تو اس کی خاطر آپ نے جوڈیشری میں بھی پنگا لینا پڑا ہے, آپ کو میڈیا سے بھی پنگا لینا پڑا ہے, آپ کو انٹرنیٹ بھی بند کرنا پڑا ہے, آپ نے اپنا امیج بھی تباہ کیا, آپ نے ملک کے عدم استحکام بھی کیا. مفاہمت ہو جائے گی. مفاہمت ملک کی وسیع تر ملکی مفاد میں, جس میں کچھ رولز آف دا گیم بھی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا, اور وہ ایک بہتری کی طرف بہت بڑا قدم ہوگا, کیونکہ یہ جو ہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ تصادم جو ہے خاص طور پہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان اور عوام کے درمیان, یہ بالکل. اچھا, یہ تو ابھی, لیکن یہ تبدیلی آپ کا خیال ہے کہ مدر آف آل دا ڈیلز ہوگی تو وہ نظر آئے گی یا خود بخود خاموشی تو ہو جائے گی؟ نہیں, وہ جب آئے گی وہ سر عام آئے گی, بالکل پبلک ہوگی. اچھا, اور جو 1985 کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا حصہ ہوگا, وہ تو وہ تاریخ کا حصہ ہو جائے گا. اٹ ول گو بیک ٹو دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے, وہ تو فارغ ہو جائے گا نا, وہ تو ارینجمنٹ ہے نا. یہ لفظ سن کے اچھا لگا یہ ارینجمنٹ. آپ نے وہ ڈنگ ٹپاؤ جو ہے نا, پیچ ورک کیسے کہتے ہیں نا, اس کو ادھر ڈال دو, ادھر سے ڈال دو, ملک کے لیے وہ جو ہے نا بہتر کرے. وہ تو کہتے ہیں نا اینی مینی مائنا مو, اس کو ادھر ڈال دو, فی الحال ارینجمنٹ, وہ ارینجمنٹ فارغ ہو جائے گا. مشاہد صاحب یہ بتائیں, یہ اتنا بڑا مڈل ایسٹ کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے, یورپ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور ایک آپ کو میں یاد دلاتا چلوں, آپ نے ایک فورم بھی بنایا ہوا ہے, افریقہ کو بھولے ہوئے ہیں. پاکستان افریقہ انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ, یہ میں نے پہلا پاکستان کا سودان میں حالات دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل صومالیہ میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں,
اور وہ لیبیا لیبیا میں تقسیم ہوا ہے اور وہ ساری بیسز ختم ہو گئی, کو بیلٹ, وہ سب دھیان سارا ادھر ہے تو ادھر سے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سارے ایشو میں, اور یہ پھر جو برازیل میں سمٹ ہوئی, ان کے پریزیڈنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لولا جی, وہ, لیکن آپ مجھے بتائیں, اور وہاں پر شی جی پنگ بھی گئے اور سارا یہ سب کچھ ہوا, یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, چائنا خاموش ہے, کیا وجہ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. جب آپ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے کیا کیا ہے, یہ افریقہ کی بات بشار الاسد کے ساتھ بھی بائی دا وے ہوئی تھی, لیکن میرے خیال سے بیلٹ اینڈ روڈ اور انویسٹمنٹ کبھی بھی چائنا نے نہیں کی سیریا میں. انہوں نے جوائن کیا بیلٹ اینڈ روڈ کو 2023 میں. اچھا, لیکن بشار الاسد کا تو موقع, وہ تو حالات خراب تھے نا, وہ تو جنگی ہو گئی. ستمبر کے پہلے ہفتے میں چائنا نے ایک اسپیشل فورم آن کوآپریشن, چائنا افریقہ کوآپریشن آیا, FOCAC, فوکاک. 55 ملک ہیں افریقہ کے, 53 ملکوں نے حصہ لیا ایز آئیدر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. بیجنگ آئے سارے, اور انہوں نے شی جن پنگ کے ساتھ معاہدے سائن کیے. یہ سب سے بڑا, اور وہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بائیڈن گیا ہے افریقہ, آپ کو پتہ ہے نا, جب سوبی گیا تھا اس نے کہا کہ ہم $1 بلین انویسٹمنٹ کریں گے. چائنا نے کیا اعلان کیا اس کانفرنس میں کہ اگلے 3 سال میں چائنا $50 بلین, $50 ارب افریقہ میں انویسٹ کرے گا, 53 ممالک میں. اور آپ نے لیٹن امریکہ کی بات کی, بڑی امپورٹنٹ, برازیل کی بھی. شی جن پنگ 2 جگہ گیا ہے, برازیل گیا ہے, وہ APEC کانفرنس تھی, ایشیا پیسیفک اکنامک کمیونٹی کی, ادھر G20 تھی, ادھر APEC ادھر پیرو میں تھی, پیرو میں تھی, تھا سوری, ہاں G20 ادھر تھی. اور پیرو میں کیا کیا اس نے, ایک پورٹ, جیسے گوادر پورٹ ہے نا, بہت بڑی پورٹ, جو چانکائے پورٹ تیار کی $3.5 ارب کی, اور وہ ساؤتھ امریکہ سے ایشیا کو لنک کرے گی. یہ پیسیفک سے 45 دن لگتے تھے, اب 23 دن لگیں گے. یہ تو بہت بڑی تبدیلی, انقلاب رہا. اور ادھر بائیڈن بھی تھا, بائیڈن دوسرے رو میں کھڑا تھا, فوٹو میں آئی تھی. شی جن پنگ سب سے آگے کھڑا تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کو کہتے تھے یہ بیک یارڈ ہے, ساؤتھ امریکہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارا بیک یارڈ ہے. ادھر چائنا ہے, بائیڈن نے بھی تو کوشش کی ہے انگولا جا کے, وہ ایک پورٹ بات کی ہے, تو امریکہ بھی تو یہ چاہ رہا ہے. بات ہے, تھکا ہوا بائیڈن, کمزور بائیڈن, سو رہا ہے, بھول رہا ہے. وہ عکاسی کرتا تھا دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے, چائنا میں جان ہے, چائنا میں کرنٹ ہے, اور یہ بائیڈن پورا کوبالٹ اور کاپر یہاں سے, وہ یہی ہے نا کہ ریلوے بنے گی اور وہ سارا کچھ. لیکن وہاں تو یہ تو اوپر نیچے تو کو بیلٹ ہے. اور کو بیلٹ میں کہاں جو کو ہوئے, مالی, نیجر, برکینا فاسو, سب جگہ کو ہوئے. امریکن بیسز نکالے ہیں, فرینچ بیسز نکالے ہیں. کس کو انوائٹ کیا؟ واگنر گروپ, رشیا کے پوٹن کی فوٹوگرافز افریقہ کے اندر ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی کام کس طرح ہوتا ہے, مطلب چائنا خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور سیکیورٹی ویگنر گروپ کر رہا ہوتا ہے, کس طرح, مطلب موڈس آپرینڈی کیا ہے وہاں پہ افریقہ میں؟ دیکھیں نا, بڑا کلیئر ہے. چائنا کی اسٹریٹجی ہے, وہ ہے اکنامک انویسٹمنٹ, تجارت. چائنا بنیاد ہے گلوبلائزیشن کا ڈاکٹر صاحب. 2000 سال پہلے اتنی بڑی PLA ان کی, پیپل لبریشن, کیا ان کی روز وہ تائیوان کی جان نکالی ہوتی ہے انہوں نے. وہ ہے ڈیفینس کے لیے رکھی ہے نا انہوں نے. اچھا, کہ امریکہ تک میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے چین کو, وہ اس لیے ڈیفینس کے لیے رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ان کا سلک روڈ ہے, وہ گلوبلائزیشن تھی نا 2000 سال پہلے جوڑنے میں ثقافت کو, تجارت کو. ٹھیک ہے جی. گریٹ وال کیا تھی؟ پیسفل, پروٹیکٹیو, ڈیفینسو, ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو چائنا کے DNA میں ہے پرامن, امریکہ کے DNA میں ہے جاریت. یہ فرق ہے. کاؤبوائے مینٹیلٹی, قبضہ کرو, روپ ڈالو, ڈنڈا دو, پریشر ڈالو. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے نا اتنے سال, تو ایک ظاہر ہے وہ جو سینچری آف ایمولیشن سے کہتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی. امریکنز کی جاہریت, وہ جو گئے وہاں جا کے انہوں نے انڈینز کو مارا, مقامی لوگوں کو. اچھا مجھے بتائیں, مجھے اب یہ بتائیں سارا کہ اس میں یعنی آپ کو نیا نقشہ کیسے نظر آ رہا ہے اب 2025 میں؟ ایک تو نیا نقشہ ہے کہ کوئی بلاکس کلیئر ہوں گے دنیا میں یا نہیں کلیئر, یہ ابھی ایک تو ہے کہ ہجان رہے گا, لڑائیاں, اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں گی. اچھا, یہ جو ہے یوکرین کی, یہ غزہ کا قتل عام لبنان میں تو ہو گیا ہے, اور میں نئی سرد جنگ نہیں دیکھ رہا. تجارتی جنگ, ٹیکنالوجیکل جنگ, چین اور امریکہ کی کشمکش کہہ لیں, لیکن ایک جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے
وہ ہے زائنزم اور پین اسلامزم کی. نہیں تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور ڈیپ اسٹیٹس کیا بیٹھ کے لڈو پیڑے کھائیں گی اگر جنگیں نہیں کریں گی؟ وہ بڑا پرابلم ہے. اتنا بڑا وہ تو ان کو نیا سپریم کمانڈر ہے. کتنی اتنا ستیہ ناش ہوا اس سال بوئنگ کے لیے اچھا نہیں گیا. میں ابھی پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ڈاکٹر صاحب, جنرل موٹرز GM, انہوں نے کہا ہے ان کا $5 بلین کا نقصان ہوا ہے اس سال, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چین کے جو گاڑی بنانے والے کار میکرز ہیں ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ کمپیٹ ود دا چائنیز کار میکرز. واٹ اے چینج. نہیں GM جنرل موٹرز کہ سر جنگ تو چلیں وہ تجارتی ٹیرف تو جو بھی وہ لگاتا ہے وہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہاٹ وارز تو جاری ہیں آلریڈی. اچھا اب ان کی شکلیں امریکہ کی ہاٹ وار نہیں ہوگی. نہیں آپ ان کی شکلیں چلیں کچھ اور کر دیں, پراکسیز کر دیں, مطلب ملک لڑ رہے ہیں آپس میں. اب جیسے ابھی ہوا ہے سیریا میں تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یا میرے خیال میں وہ پراکسی وار بھی نہیں. دیکھیں بیسک بات دیکھیں, ٹرمپ کا جو سوچ ہے وہ بزنس مین ہے. اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ دا آرٹ آف دا ڈیل. کچھ لو کچھ دو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ڈیپ اسٹیٹ ٹرمپ کی اس ٹیم کو کامیاب ہونے دے گی؟ ابھی تو انہوں نے پھنسا دیا نا سیریا میں. جیسے آپ ڈیپ اسٹیٹ پوری کوشش کرے گی سازش ہونے کی, بس آپ دعا کریں اس کی زندگی کے لیے کہ ماشاءاللہ کامیاب رہے. نہیں یعنی ہم یہ بات کہتے رہے کہ ٹرمپ تو بڑا اچھا ہے, لیکن یہ کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ گند کر رہی ہے, ٹرمپ تو بہت اچھا. یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی. نہیں عجیب سی بات نہیں, ٹرمپ تو پالیسی چینج کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک صدر آیا ہے الیکٹڈ, وہ جو ماضی کی غلط پالیسی تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی, امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی, وہ چینج کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ کچھ بھی فرض کریں امریکہ کوئی قدم اٹھاتا ہے فروری میں مارچ میں کوئی اسٹیپ لیتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا ہے, ٹرمپ نے نہیں کروایا؟ یہ تو بڑی 20 جنوری کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوں گے. اچھا, ٹرمپ کوئی ڈھیلا پریزیڈنٹ نہیں ہے, یہ کوئی ان کا چمچہ نہیں ہے. یہ جان ایف کینیڈی کے بعد پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہوگا جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. پاکستان میں جو تبدیلی ہے کیا اس کا تعلق ٹرمپ سے ہوگا؟ جی ہوگا, اچھا بالکل ہوگا. ٹرمپ کی اپنی پریفرنسز, ٹرمپ فائل ورک کا کام نہیں کرتا, وہ ٹویٹ, یاری دوستی, انسٹنکٹ, اس کی لائکس ہیں, اس کی پریفرنسز ہیں, اور ادھر بھی اس کی لائکس ہیں. ادھر صرف ہمارا جو ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں انگریس اگر کسی کا ہے, بلکہ ہماری حکومت کی لابنگ بھی میں کہتا ہوں بڑی کمزور ہے اس حوالے سے, اور اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ کے کہنے پہ امریکہ نیٹو سے نکل جائے گا؟ ٹرمپ کے کہنے پہ امریکہ اپنی بیسز نہیں, چائنا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر وہ پوری جو ایشین پیوٹ ہے وہ. جب میں جرنلسٹ میں تھا تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, بڑے سینئر تھے, پروفیسر شیخ امتیاز علی صاحب, پرنسپل لاء کالج, وائس چانسلر قائم یونیورسٹی, میرے دوست بھی ماشاءاللہ 102 سال ان کی عمر ہے, لاہور میں ہیں. وہ کہتے تھے دفعہ یرکانوے. میں کہ نہیں, آپ طاقت کا استعمال نہ کریں, آپ یرکا دیں اس کو, وہ بندہ یرک جائے آپ کی دھمکی سے, آپ کے دبدبے سے. اگر آپ نے طاقت کا استعمال کیا تو آپ فیل ہو گئے نا. جیسے چائنیز بھی کہتے ہیں سن یو کہ فائٹ اے بیٹل وداؤٹ, ون اے وار وداؤٹ فائٹنگ اے بیٹل. جنگ کیے بغیر آپ جنگ جیتے ہیں, یہ ہوتا ہے آرٹ آف وار. ہاں, آرٹ آف وار میں جو ہے. تو یہ وہ دفعہ یرکانو یہ ڈرا رہا ہے, وہ دیکھ کے بندے پتہ بجا یہ کر دوں گا میں, اینڈ وہ خوف کر رہا ہے اس کو, اور سب کہہ رہے ہیں ہم بجٹ ریز کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیسے کیوں دیں؟ مشاہد صاحب آپ یہ تو نہیں کہنے چاہ رہے کہ اینڈ آف ہسٹری ہے یہ؟ نہیں, اینڈ آف ہسٹری نہیں ہے, اٹس اے نیو بگننگ. نہیں, اینڈ آف ہسٹری, ہاں ایک اینڈ آف ہسٹری جو ہے, ایک اینڈ آف ہسٹری ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. مطلب ہسٹری ختم نہیں ہوتی ویسے. نہیں ویسے وہ جو کتاب, ایک چیپٹر ہے, وہ جو کتاب جب چھپی تو اس کا یہی تھا کہ اب دنیا میں چین ہی چین ہوگا, کیونکہ اب جو ہے وہ کولڈ وار ختم ہو چکی ہے, دیوار گر گئی ہے, اب دنیا میں مطلب وہ ہسٹری ختم نہیں ہوتی, نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے. ایک باب ختم ہو گیا. امریکہ جیسے زوال شروع ہوا, چین کا رائز شروع ہوا, ایک تبدیلی کا سال ہے. تو اب 2025 جو ہے یہ ایک پرسکون, امریکن میرے دوست بھی کہتے تھے ہم سوچ نہیں سکتے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس آ رہی ہے, اور جناب یہ نئے چیلنجز آ رہے ہیں, کوانٹم, کلائمیٹ چینج, آرٹیفیشل مطلب یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے, یہ پھٹے ختم ہے. نہیں, پھٹے بھی رہیں گے, کمپٹیشن بھی رہے گا, کوآپریشن بھی رہے گی, دونوں چیزیں, دونوں ٹریک چلتے, ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے. نہیں لیکن 2-3 چیزیں آپ نے پچھلی نشست میں کہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ یورپ کولیپس ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, کیا شکل لے گا پھر؟ یورپ کمزور ہوگا, اور یورپ کوشش کرے گا اپنی اٹانومی کے لیے, جو اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کی تھی نا میکرون. Who will lead the Europe? لیڈ کو ابھی کوئی فی الحال کوئی نہیں کرے گا. ابھی یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے,
جس میں ابھی وہ جو رائٹ ونگرز آ جائیں گے, رائٹ ونگرز آئیں گے. نہیں تو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لیڈر ہے, نہیں لیڈر ابھی مرج نہیں کیا. وہ بریگزٹ میں آنا تھا جس پرائم منسٹر نے وہ فارغ ہو گیا, فرانس کا بیچارہ. اس کا کوئی کام کے لیڈر نہیں, پگمیز ہیں, بونے ہیں اس وقت, لیڈر کوئی نہیں ہے, سب بونے ہیں. اچھا, ورلڈ میں بھی لیڈرشپ کا بڑا قحط و رجحان ہے اس وقت, زیادہ تو بونے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کیا سیاسی بونے ہیں ایسے لوگ. نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ اس پوری پکچر میں یورپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہجان کنٹینیو کرے گا, رائٹ ونگ, الیکشن, گورنمنٹس گریں گی آگے پیچھے نہیں. ویک یورپ, ڈیوائیڈڈ یورپ. اور یوکرین کی جنگ ختم ہوگی تو بھی بہت اپنے پیچھے تباہی پھر کے جائے گی. دیکھیں مطلب اس کے جو انڈے بچے ہوں گے, اس کے پیس ڈیل کیسے ہوتی ہے, یہ جو دنباس کے علاقے ہیں کیا یہ رشیا لے گیا, دنباس لوہانس جو ہے پورا وہ ریپبلکس کو تقسیم کریں گے. مطلب ایک بہت بڑا ایشو کرائسس تو کھڑا ہے کہ جارجیا ادھر ہنگامے ہو رہے ہیں, رومانیہ میں ہنگامے ہو رہے ہیں, جن کے بارے میں پیوٹن کہتا ہے کہ ریولوشن کروایا جا رہا ہے یہاں پہ, وہ کلر ریولوشن. اچھا تو یہ یوکرین میں تو کلر ریولوشن کروایا گیا تھا نا, جارجیا میں بھی کیا تھا 40 سے پہلے. اچھا نہیں تو یہ ادھر ہو گیا. ایک کچھ علاقے, کچھ ملک اچانک خاموش ہیں, پوری سرار خاموشی چھائی ہوئی ہے, وہ ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس. یہاں کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ میں بڑا اچھا نقشہ دیکھا تھا, میں جوڑ دوں اگر آذربائیجان اور آرمینیا. نہیں بلکہ ابھی کئی ایک نیا تھیوری بھی پیش ہو رہی ہے کہ یہ سارے سٹینڈز جو ہیں ساتھ ہیں نا, پاکستان, افغانستان, قزاقستان, کرگزستان, ترکمنستان, تاجکستان, ازبکستان, یہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو کانفیڈریشن اگر ان کی ہو جائے تو چوتھی بڑی ورلڈ پاور بن جائے گی. اور ان کے جو لنک ہے, اور اس کا آؤٹ لیٹ ٹو دا سی پاکستان ہے, گوادر پورٹ, کراچی پورٹ. تو ایک ہمارا ایک بڑا کلیدی کردار بنتا ہے اس سارے خطے میں. یہ سٹینڈ سارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, سٹینڈز کہتے ہیں نا, یہ سارا ایک نیا چیز ہے. ایک مسلم مڈل پاورز اور ہم بلیک سی تک, اور اگلے 10 سالوں میں مسلم مڈل پاورز 5 ہوں گی, پاکستان, ترکیہ, ایران, سعودی عربیہ اور انڈونیشیا, جو اپنے اپنے خطوں میں اپنے ریجنل پاورز کے طور پر ایز مسلم مڈل پاورز یہ فیصلے کریں گی. تو ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. بٹ یہ ہم اس گن سے نکلیں, اس اپنی پولیٹیکل ٹرائبلزم سے نکلیں. یہ جو نہ ختم ہونے والی جنگیں ہیں, ہم کہتے ہیں نا پینٹاگون ڈیپ اسٹیٹ نہ ختم ہونے والی جنگ کرا رہا ہے, ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم یہی کر رہے ہیں. تو ہماری سوچ تبدیل کرنی پڑے گی. گراؤنڈ ریئلٹیز ہیو ٹو چینج. We cannot afford this thing. This has to end. Our people deserve better. مجھے یہ بتائیں, 25 کروڑ کا ملک ہے جس میں اتنے ٹیلنٹڈ ینگ مین اینڈ ویمن ہیں, ان کو اب اپرچونٹیز ڈینائی کر رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ بند کر دو, وی پی این بند کر دو, اور وہ 2025 میں ساری چیزیں 2025 میں ہم کوئی ڈیجیٹل پرزن تو نہیں بنا رہے نا. ہم ذرا اپنے اس طرف مشرق کی طرف دیکھتے ہیں نا, 2025 میں انڈیا, بنگلہ دیش, یہ میانمار, یہ سارا منی پور, باقی جو یہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے, کمبوڈیا, یہ لاؤس, اور یہ سارے اس خطے میں آئسولیٹڈ ہے. مالڈیوز میں انڈیا آؤٹ کیمپین پر جیتے ہیں, نیپال میں ماؤسٹ گورنمنٹ ہے. تعلقات بہتر نہیں ہوئے کیا, منافقت ہے. سری لنکا میں ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے. بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آ گیا ہے. آپ سوچ سکتے تھے بنگلہ دیش کی سیکنڈ لبریشن کیا کہتے ہیں, انڈیا سے آزادی ہوئی ہے. نیپال وہ پہلی دفعہ اولی, ہاں کے پی شرما پہلے بھی پرائم منسٹر ہے, وہ ہمارا دوست ہے, لیکن وہ چائنا کا دورہ کیا ہوئے, چائنا کا دورہ کیا پہلے گیا. اور جو ان کی گورنمنٹ آئی ہے ڈساناکیہ کی سری لنکا میں, لیفٹسٹ گورنمنٹ ہے. یہ وہ پارٹی جس کے بارے میں نے پیپر بھی لکھا تھا, جے وی پی ان کی پارٹی تھی, انقلاب کی کوشش کی تھی, فیل ہو گئے تھے. تو یہ ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے, اسٹیٹس کو گر رہا ہے. ڈماسکس سے ڈھاکہ, ڈی سی, ہمارے ہاں سب. تو ہم کوئی امیون نہیں. مودی الیکشن ہارا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں مودی جی بڑا مبارک ہو الیکشن جیتا ہے, وہ تو الیکشن ہارا ہے. اچھا ٹرمپ, مجھے یہ بتائیں, ٹرمپ اور مودی تعلقات, پوری ٹیم کو ذہن میں رکھیں. ٹرمپ اور مودی تعلقات, پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ, انڈیا کو ظاہر ہے لیکن پرائم منسٹر مودی سے ہم لیتے ہیں نا, مودی گورنمنٹ اور ٹرمپ ٹیم, پکی دوستی ویزاوی چائنا یا کیا؟ انڈینز کیا مینٹیلٹی ہے, معاف کرنا, بنیا مینٹیلٹی ہے جس سے وہ فائدہ لو. چائنا کے خلاف کبھی امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا ہندوستان, یاد رکھیں, میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو. ان کو خوف بڑا ہے چین سے. چین سے ان کو پھینٹی پڑی ہے ہمیشہ. 62 میں پڑی ہے, گلوان میں پڑی ہے, پھر اس کے بعد 2021 میں پڑی ہے.
چائنا کے بارے میں بہت خوف ہے ہندوستان کے سسٹم کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ہندوستان کی فوج کے اندر. جو تھوڑی سی جو تعلقات بہتر ہوئے, تعلقات جو بہتر ہوئے ہیں انڈیا اور چائنا کے, کچھ ان کے پرسنل تعلقات بھی ہیں, اور اردوغان سے بھی پرسنل تعلقات ہیں, اور جیسے MBS MBZ سے بھی تعلقات ہیں, عمران خان سے بھی ہیں اس کے. نہیں, لیکن میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو مطلب ہمارے ایک ہے نا کہ نتن یاہو بڑے خوش تھے کہ جی ٹرمپ کی ٹیم آ گئی تو اسرائیل پرو اسرائیل ٹیم آ گئی ہے, مطلب باقاعدہ خوشیاں کہ بائیڈن سے جان چھوٹی, اب کوئی چیز فائر نہیں, اس نے کہا سب سے پہلے سیزفائر کراؤ 20 سے پہلے کرا دو. مجھے اب یہ بتائیں کہ اس ریجن کو ایشین پیوٹ تو یہ ہے نا سارا, یہاں پر ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی, کیملا ہیرس تو بائیڈن تو کچھ نہیں کر پائے. بائیڈن نے تو ایک اسٹریٹجی تیار کی تھی انڈو پیسفک, حالانکہ ایشیا پیسفک ہے, اس میں محور تھا ہندوستان, لیکن وہ جو اسٹریٹجی تھی اس میں جاپان, ساؤتھ کوریا اور ہندوستان اور فلپینز تھا. چاروں ممالک میں گڑبڑ ہے. فلپینز کے اندر دیکھیں آپ, صدر اور وائس پریزیڈنٹ کی لڑائی ہو گئی ہے. بونگ مونگ جو صدر ہے فلپینز کا, اور اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے سارا دوترتے, وہ چین نواز ہے, وہ امریکی نواز ہے, ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا جاپان میں کیا ہوا ہے, حکومت کمزور ہو گئی ہے. ساؤتھ کوریا میں ویسے ہی وہ فارغ ہونے والا ہے صدر, اپوزیشن سٹرانگ ہو گئی ہے, اور مودی جو ہے الیکشن ہارا ہے, بلکہ کانگریس پارٹی سٹرانگ ہو گئی ہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ 3 ممبرز ہیں ایک فیملی کے, سونیا گاندھی, راہل گاندھی, پرینکا گاندھی, تینوں ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں, اور ان دونوں بہن بھائیوں میں سے ایک فیوچر پرائم منسٹر ہے انڈیا کا. میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا, وہاں پر وہ سسٹم مودی کا لاسٹ ٹینیور ہے. اچھا, مودی فارغ ہے. گورنمنٹ تو کمپلیٹ ہوگی ظاہر ہے, کمپلیٹ ہوگی, بٹ لیکن اس کا لاسٹ ٹینیور ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں RSS اور BJP کا بھی لاسٹ ٹینیور ہے. اچھا, اور یہ جو جس قسم کا انہوں نے بھی فلسطین میں اگر اپرائزنگ ہوئی ہے تو کشمیر میں بھی کشمیری عوام نے اس کا مزاحمت کی ہے, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جب تک ہمیں آزادی نہیں ملتی یا ہمیں آ کے خود ارادیت نہیں ملتا, ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. یہ جو ریاستیں ہیں جو منی پور اور جو سارا جو 7 سسٹرز ہیں, اس میں بڑا انریسٹ ہے, بہت انریسٹ ہے. اچھا, اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ شاید دہلی میں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کے. دیکھیں نا وہاں پر جو 2 قسم کا انریسٹ ہے نا, ایک یہ 7 سسٹرز کا ہے جو نارتھ ایسٹ ہے بالکل, اور ایک ویسٹ میں ہے خالستان موومنٹ, وہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. انٹرنیشنل ڈائسپورا بھی اور پنجاب کے اندر بھی. تو یہ آپ دیکھیں 2 مختلف چیزیں. اور پھر بنگلہ دیش تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, میانمار بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا, یہ آپس میں ظاہر ہے کنیکٹیوٹی, کیونکہ یہ جو 7 سسٹرز ہیں یہ تو بنگلہ دیش ہے نا. بالکل, اور وہ بڑے چھوٹا سا اسٹرپ ہے جو اس کو لنک کرتا ہے. تو یہ آپ سلیگوری کوریڈور, ہاں بالکل بہت چھوٹا سا ہے. تو اس لیے ہندوستان از گوئنگ ٹو فیس لاٹ آف پریشرز میرے خیال میں. اچھا, اور چائنا سے پنگا نہیں لے گا؟ چائنا سے نہیں لے گا. تو چائنا سے وہ فائدہ اٹھائے گا, چائنا کے خوف کی بنیاد پر امریکہ سے ٹیکنالوجی لے گا. اچھا, ایران ویک ہوا ہے. ایران ویک ہوا ہے. ہوتیز کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہوگا, ہوتیز بھی رہیں گے, لیکن میرے خیال میں ایران امریکہ, لیکن اس میں کیونکہ عمان کے ساتھ ہوتیز کے تعلقات, ہوتیز ابھی ایران کے ساتھ رہیں گے. ہوتیز کافی اسٹرانگ ہے, ان کے پاس کنٹرول بھی ہے کیپٹل کا, وہ اس کا ہے ایڈن کا میرے خیال میں ہے. اور لیکن ایک بات ہے کہ ایران امریکی صلح کا بھی امکان ہے, اس کو ختم نہ کریں. ایران میں نئی گورنمنٹ آئی ہے پزیشکیان کی, اور ان کے جو ابھی وزیر خارجہ بھی آئے تھے عباس اراغچی, میری ملاقات بھی ہوئی ہے, وہ نیوکلیر ڈیل کا حصہ تھے میرے خیال میں. اور مسک کی پہلے ملاقات بھی ہو چکی ہے ایرانی ایمبیسڈر کے ساتھ UN میں, ایلون مسک کی. تو میرے خیال میں یہ بھی کافی امکان ہے کہ ایران امریکہ کی کچھ ڈیل ہو سکتی ہے, صلح ہو سکتی ہے, اور اس میں ٹرمپ کوشش کرے گا. ٹرمپ کی کوشش ہوگی ایران سے کوئی ڈیل کرے, نارتھ کوریا سے ڈیل کرے, اور رشیا کو چین سے علیحدہ کرے, اس کی اسٹریٹجی کے ساتھ, جو ممکن نہیں ہوگا لیکن وہ کوشش کرے. رشیا کو چین سے الگ کرے, ہاں, کیونکہ یہ جو کام کسنجر نے کیا تھا 50 سال پہلے, رشیا اور چین کو علیحدہ کر دیا تھا. بائیڈن نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے, دونوں کے خلاف ہے. پاکستان اس درمیان کہاں ہوگا؟ یعنی آپشنز ہمارے پاس اسٹریٹجک سپیس ہے. اب ہم ریجنل ریسیٹ کریں, ہماری پالیسی غلط جا رہی ہے, ہم نے بہت زیادہ پنگے لیے ہوئے ہیں. افغانستان سے تعلقات ٹھیک کریں, ایران سے تعلقات ٹھیک کریں, چائنا کے ساتھ جو ہم نے CPEC ہے اس کو اور مضبوط کریں.
انڈیا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. وہ آپ سے کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں. جب انڈیا کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا وہ تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے, پھر ان سے بھی بات کریں, نیبر ہے ہمارا. لیکن مشاہد صاحب, اگر آپ کے میں اس جو گزری نشست میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ 9/11 کے بعد جو ویزلی کلارک نے بات کی اور باقی لوگوں نے بات کی کہ یہ کئی ملک ابھی اور ایسے ہیں جو کہ وہ ڈیپ اسٹیٹس ہیں نا, ڈیپ اسٹیٹ کا تو نہیں, تو ٹرمپ دور میں وہ سارا پروجیکٹ ریوائنڈ ہو جائے گا, ختم. جو لوگ ٹرمپ لا رہا ہے نا وہ جانی دشمن ہیں ڈیپ اسٹیٹ کے. تو یہ اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے وقفے کا ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے غالباً. جی, ایک وقفہ لے کے شاہد صاحب پھر اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ابھی جو 2025 کا نیا چیس بورڈ ہے, جی, نئے کھلاڑی ہیں, نئے مہرے ہیں, کی رول ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا. اچھا, اور اس میں رولز چینج ہو رہے ہیں, پورے رولز آف دا گیم. رولز آف دا گیم. اچھا, ایک وقفے کے بعد میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک چیس بورڈ اگر ہم تصور رکھیں تو اس میں کیسے کون کہاں پہ ہے, کیونکہ در چیس بورڈ میں 2 ٹیمز تو ہوں گی نا, مہرے پٹیں گے, گریں گے, آگے پیچھے دائیں بائیں. اور وہ 100 سال پہلے والا جو ہم نے گزری نشست میں بات کی تھی کہ شروع کے 25 سالوں میں وہ باقی 70 سال کنٹینیو کرتے ہیں. شروع کے 25 سال تو بڑے خون آشام گئے ہیں, بڑی جانیں. دیکھیں آپ پوری دنیا کے کہاں سے کہاں تتر بتر ہو گئی, اور وہ گڈ اولڈ ڈیز جو ہوتے تھے وہ سارے توازن تبدیل تو ہوا ہے نا, تبدیل ہوا ہے. دیکھیں نا کہ وہ مغرب سے مشرق منتقل ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنا اچھا, وہ آپ یاد کریں 70s 80s سارے اور 90s سکون کی دنیا, وہ آپ کو اس there are decades when nothing happens. اور یہ 25 سال دیکھیں آپ, 25 سال آپ کو دیکھیں کتنے خوفناک نظر آ رہے ہیں. ایک وقفہ خواتین و حضرات, اور وقفے کے بعد جو گزری نشست میں بات ہوئی اور پھر اس کے بعد آج کی نشست میں بات ہو رہی ہے, اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہوئے مشاہد صاحب سے مشاہدات ان کے اس کو ذرا کلوز کرتے ہیں کہ یہ کیسے اب 2025 میں کیا یہ مہرے کیسے نئی بساط پہ سجتے دیکھ رہے ہیں, اور کیا رولز آف دا گیم چینج ہوں گے. ایک وقفے کے بعد گفتگو کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچا کے ختم کریں. جی, ویلکم بیک خواتین و حضرات. مشاہد صاحب, نئی شطرنج کی بساط آپ کہتے ہیں, نئے مہرے, نئے رولز آف دا گیم 2025, ٹرمپ, باقی دنیا ساری. آپ کمیونسٹ پارٹی کو, چائنا کو بڑا قریب سے جانتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ آیا ہے اس کے آنے کے امپلیکیشنز امریکہ کے لیے اور عالمی سیاست میں کیا ہے, کیونکہ وہ نئی سوچ کے ساتھ آیا ہے, اور اس کی سوچ ماضی کی سوچ, امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ, اپنے پیش رو کی سوچ, اپنی ڈیپ اسٹیٹ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے, بلکہ اس کے برعکس ہے. وہ جنگوں میں یقین نہیں رکھتا, وہ رجیم چینج میں یقین نہیں رکھتا, وہ فضول پنگوں میں یقین نہیں رکھتا. اس نے تو یہ بھی کہا تھا سیریا میں نہ جائیں, اور وہ چاہے گا ٹھیک ہے میک امریکہ گریٹ اگین, لیکن وہ اگر آپ اس کی ٹرمز میں بات کریں گے وہ ٹریڈ کرنے کو بھی تیار ہے, وہ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے, وہ مل کے کام کرنے کو بھی تیار ہے. تائیوان پریشان ہے بہت, ہے تائیوان پریشان, اس جگہ میں پیسہ ضائع نہیں کرنا, میں چاہے تائیوان ہو یا چاہے نیٹو ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, مجھے یہ بتائیں مشاہد صاحب, نہیں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہی ہے نا, کئی دہائیوں سے, اور جو ان کی تھنکنگ ہے شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی کی, کیا وہ لمحہ آ چکا کہ جب وہ ایک فورس بن کے, بڑی فورس بن کے, معاشی فورس بن کے, ابھی تو ہے نا کہ سیکنڈ پہ تھا, برکس کی صورت میں, ایس سی او کی صورت میں, کرنسی کی صورت میں وہ اوپر کے سامنے آ جائے گی؟ یہ کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس ہوتی ہے. ابھی 20ویں کانگریس ہوئی تھی 2 سال پہلے 2022 کو. جو 19ویں کانگریس ہوئی تھی 2017 کو, جب شی جن پنگ 5 سال ٹرم ختم کیے, انہوں نے ایک سپیچ کی تھی, آئی تھنک غالباً اکتوبر 2017 تھا. اس نے کہا کہ the time has come for China to play a center stage role in the world, کہ ایک کلیدی کردار, ایک مرکزی کردار چائنا ادا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مولمے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے بڑے محنت کی ہے, انہوں نے ہمت کی ہے, اور بڑا فوکس کیا ہے انوویشن پر. اور اب میں دیکھ لیں, میں اکانومسٹ میں سٹوری آئی ہے, چائنا
द साइंटिफिक सुपर पावर, ये अभी गर्मियों में पढ़ा था, कवर स्टोरी है। उन्होंने कहा द ओल्ड साइंस ऑर्डर डोमिनेटेड बाय यूएसए, जापान एंड यूरोप इज कमिंग टू एन एंड, और चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हो गया। फिर हार्वर्ड की स्टडी आई है, द ग्रेट टेक राइवलरी, चाइना वर्सेस द यूएस। नहीं, मुझे अभी और उन्होंने क्या कहा है कि 5G, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर तरफ आगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना या एट पार है अमेरिका के या आगे बढ़ गया है। नहीं, एक तरफ नेटो खत्म करने की बात कर रहे हैं ट्रम्प, दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है, मुझे नहीं पता 40 या 45 या 50 कितने मुल्क जो ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं। 28 मुल्क, और जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं थाईलैंड से लेके और पता नहीं कहाँ। तो मुझे ये बताएं ना कि फिर एक तरफ ब्रिक्स इमर्ज हो रहा है, बेल्ट एंड रोड आगे बढ़ रहा है, वैगनर ग्रुप बढ़ रहा है, ये दूसरी तरफ ट्रम्प कह रहा है कि हम ये तो कोई फिर देखे ना, सरेंडर, अमेरिका सरेंडर करने जा रहा है। मुतबादल आलमी ऑर्डर की बुनियाद तो रखी जा रही है ना। अच्छा, वो 25 में क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो क्या है, ब्रिक्स भी उसका शामिल है, उसका वो भी शामिल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपने देखा कि ट्रंप ने पहले कुछ बयानात में ब्रिक्स का जिक्र किया स्पेशली, मतलब उसको ब्रीफ किया गया कि ब्रिक्स, हालांकि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी की बात नहीं की, उसने कहा कि कोई डॉलर को छोड़ने की कोशिश ना करें। लोगों ने इतना, हालांकि ब्रिक्स करेंसी कोई नहीं बन रही, लेकिन उसने वैसे खौफ से आके उसने कह दिया कि नहीं कोई डॉलर को छोड़ना। हालांकि डी डॉलराइजेशन हो रही है, डी डॉलराइजेशन से मुराद ये है लोकल करेंसी का तजारत। और आप देखें, लेकिन ब्राजील ने बात की थी कि हमें मुतबादिल करेंसी लानी चाहिए और एक बैंक वहां पे अभी मुमकिन नहीं है। आप देखें, 2 मैं स्टैटिस्टिक देता हूं आपको। दुनिया इस वक्त 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से 130 की चीन के साथ ज्यादा तजारत है बनस्बत अमेरिका के, और उन्हीं 193 मेंबर्स में से 68 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम डॉलर के अलावा तजारत करेंगे, रुपीज़ में, रैंड में, RMB में, रियाल्स में, जो डिफरेंट करेंसी। नहीं, तो एक जो सॉफ्ट अमेरिका की इमेज है, और जाहिर है उसमें ये भी कि जी स्कॉलरशिप्स हैं लोग, अब वो कह रहे हैं कि मैंने मैक्सिको के लोग भी फेंकने हैं, ये बर्थ सिटीजनशिप भी ख़त्म करनी है, ये सारे लीगल और पता नहीं खुदा जाने क्या क्या 12 मिलियन है। अच्छा, इसका तो फ़ायदा सारा लैटिन अमेरिका में चाइना को होगा ना, कि अगर मैक्सिको से लोग निकाले जाते हैं। चाइना ने ऑलरेडी इंग्रेस कर लिया लैटिन अमेरिका में। मैंने बताया ना जैसे कि वो शी जिनपिंग 5 दफ़ा गया लैटिन अमेरिका, बाइडेन पहली दफ़ा गया लैटिन अमेरिका 4 साल के टेन्योर में। अफ्रीका अभी मैं पहले भी बात एक नशिश में कर चुका हूँ कि जो लैटिन अमेरिका में चाइना का जाना है, ये मोनो डॉक्ट्रिन का खात्मा। हाँ बिल्कुल, 1823 की मोनो डॉक्ट्रिन थी जिसमें कहा था, अमेरिका ने कहा ये हमारा बैकयार्ड है, खत्म हो गया। तो नहीं, जब उन्होंने पोर्ट बना लिया चाणक्य का पेरू में, लीमा में के साथ, तो वो खत्म हो गया ना। जो असल जो बंदरगाह है, पोर्ट से लोगों की कनेक्टिविटी होती है, और वो बंदरगाह लिंक कर रहा है कहाँ से, पैसिफिक एशिया के साथ। तो वो तो अमेरिका की बालादस्ती जो है या इजारादारी कह लें, वो तो उसका खात्मा अपने बैकयार्ड में हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो अभी इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि 2025 में फिर आपको चाइना यानी अभी तो है ना कि वो उभर रहा है, 2025 में चाइना उभर चुका है। अगर हम 1 साल के बाद बात करें, जिंदगी रही तो हम ये कहेंगे कि चाइना उभर के आ चुका है, एट पार आ चुका है। एट पार अभी नॉट मिलिटरीली, बट साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के 2025 की, मैं 2025 के एंड की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये 2 बड़ी पावर्स आ गई हैं ऊपर, ठीक है। दे आर द 2 मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड टुडे, और इसमें वो रास्ता ढूंढेंगे किस तरह ताउन किया जाए। चाइनीज पावर के लिए अफ्रीकन यूनियन भी है, बाकी वो दूसरी छोटी है, जैसे अमेरिका में मुस्लिम मिडिल पास की बात की, अफ्रीकन यूनियन की हुए, सेंट्रल एशिया वो है, लेकिन टॉप में ये 2 बड़ी पावर्स। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया जो है अभी नथी हुआ है अमेरिका के साथ। नहीं, मिडिल पावर है। हाँ, मिडिल पावर है, मिडिल पावर प्लस कह लें उसको, मिडिल पावर प्लस है। अच्छा, मिडिल पावर तो ये साइज बड़ा है, साइज बड़ा है और जाहिर है। तो ये जो है, ये क्लैरिटी आएगी 2025 में जी, कि ब्रिक्स में, अगर ब्रिक्स, और ये देखिए ना, अगर ट्रम्प ये बात करता है कि जी डॉलर किया तो हम बंद कर देंगे, और ये बयानात वो दे रहा है, तो बयानात के नतीजे में अब वो पता भी नहीं चलता कि वाकई दे रहा है। के लिए सक्सेस के लिए क्रूशल है चाइना के साथ रिलेशनशिप, चाइना को कैसे हैंडल करता है। अगर तो सिर्फ टैरिफ्स पर करता है तो टैरिफ्स का जवाब चाइना भी टैरिफ से देगा,
انہوں نے دیا بھی ہے. 80% آف کرٹیکل منرلز جو ہیں وہ چائنا کے کنٹرول. لیکن ایلون مسک ہے نا, ہاں ایلون مسک چائنا کا خاص بندہ ہے, تو وہ ادھر اس کا رائٹ ہینڈ مین, اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹرمپ نے اس کو دفعہ 91 لگا رہا ہے چائنا کے ساتھ. وہ کوشش کرے گا چائنا کے ساتھ کوئی ایسی ایگریمنٹ ہوئے, کیونکہ جو ٹیرفس ہیں وہ امریکی عوام کو بھی ہرٹ کریں گے. امریکن کے فارمرز ہیں, سویا بینز ہیں, دوسری چیزیں ہیں. آپ ٹائم اسکوائر پہ چلے جائیں سووینئرز لینے, تو وہاں پہ ہر سووینئر کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. جو کچھ چائنا کی جو سپلائی چین ہے, چائنا کی جو مارکیٹ ہے, چائنا کی جو کنزیومرزم ہے, وہ تو امریکن مڈل کلاس ڈیپینڈ ہی کرتی ہے چائنا کے اوپر. سیریا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات پھیلیں گے آس پاس دوسری حکومتوں پہ, دوسرے ملکوں تک پھیلیں گے, فرق پڑے گا. اور مزید اب دیکھیں حکومتوں کے اوپر نیچے ہونے کے امکانات. اس کا کروشل چیز یہ ہے کہ جو نئی حکومت بنتی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, یا کتنا اس کا رخ جو ہے الٹیمیٹلی وہ شیپ کیا لیتی ہے. لیکن آپ کہہ چکے ہیں کہ ایریا اور انفلوئنسز آلریڈی ہیں, تو وہ تو اپنے وہ تو نہیں مانیں گے. لیکن وہ ان کا جو یہ جو الجولانی وغیرہ جو پین اسلامسٹ ہیں, بیسیکلی تو القاعدہ کے لوگ ہیں نا یہ, تو القاعدہ والے کی تو سوچ جو ہے وہ پین اسلامسٹ ہے. نہیں تو یہ ترکی کی سنیں گے, عرب ممالک کی سنیں گے, کس کی سنیں گے؟ عرب ممالک فی الحال فارغ ہیں. اٹس مور اباؤٹ ٹرکی, اور ان کا اپنا بھی سوچ ہوگی. سیریا جو ہے نا اس کے لیے ایک آئیڈینٹی پیدا ہو گئی تھی, اور ان کو بڑی دیر کے بعد ان کو موقع ملا ہے ٹھیک کرنے کا. باتھسٹ ختم, باتھزم ختم ہو گیا. یہ بڑی 100 سال پرانی آئیڈیالوجی تھی پین عربزم کی, جس کا آف شوٹ تھا ناصرزم بھی, عرب نیشنلزم, اینٹی امپیریلزم, پروگریسو الگ ہو گیا. وہ علیحدہ تھا, لیکن اس کے لیکن بات پارٹی تو بڑی اسٹرانگ پارٹی تھی. صلاح بتار, صلاح جدید, میخشیل افلاق, کتنے بڑے فگرز تھے. اخوان موجود ہے. اخوان, اب مزے کی بات ہے, کچھ عرب ممالک نے کہا کہ اخوان المسلمین ہمیں قبول نہیں ہے. حالانکہ جمہوری, یہ جماعت اسلامی سمجھ لینا ایک جمہوری قوت ہے, کیونکہ الیکشنز ریاتی, ان کو انہوں نے مصر میں مارا, کیونکہ تحریک کے ساتھ ساتھ آتی ہے نا, کو ڈٹا کرایا. لیکن یہ تو اخوان المسلمین کے باپ ہوئے نا, یہ تو ملیٹنٹس ہے, وہ انہوں نے ان کی جان چھڑانے کی کوشش کی. تو اب وہ تو بڑے جو خلیجی ریاست ہے, میں خوف زدہ ہوں گی, ان کو ڈر. اور یہ غزہ بھی جب کھلے گا تو غزہ سے بھی جو کچھ دنیا دیکھے گی, نہیں, اور 23 جو پیلسٹینین عوام ہے, ایک نئی جنریشن, نئی ریکروٹنگ گراؤنڈ ہوگی. بیسز بن گئی وہاں, جو ابھی تک تو پتہ نہیں 80,000 یا لاکھ یا لوگوں نے کاؤنٹنگ بھی بند کر دی. ابھی تو جب لوگ نہیں وہ کاؤنٹنگ کی, لاسٹ نائٹ جو اخبار ہے انگلینڈ والا کیتھولک چرچ کا, انہوں نے کہا کہ 1,86,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. دس از دا ٹوٹل فگرس, اور آلموسٹ 50,000 تو وہ جو دوسرے ہیں, ایک وہ ہیں, اور کتنے زخمی ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. نہیں, لیکن اس کا بوجھ تو بہرحال کسی نہ کسی صورت مسلمان, وہ دیکھیں نا جو مغربی دنیا میں مظاہرے ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, اور مسلمان ایشوز ختم نہیں ہوتے. دیکھیں نا, سیز فائر کی کوشش ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گئے, ایشوز ختم نہیں. سیریا کے لوگوں کا خیال تھا کہ جی سیریا کی جنگ ختم ہوگی, اب بشر الاسد قائم و دائم رہ گیا, پتہ نہیں چلا. لوگ کہتے تھے انتفاضہ سے پہلے, حماس کے اپرائزنگ سے پہلے, 7 اکتوبر سے پہلے, کہ جی فلسطین ایشو تو ختم ہو گیا, اب سب اسرائیل کو تسلیم کریں ایک لائن میں. ہم 2.0 یا 3.0 جو بھی کہیں, اس میں تو یہ ناممکن ہوگا اب کم سے کم غزہ کے بعد, اور یہ سارا وہ بات بھی کرے گے جی اب تو اس لیے تو ایک بڑی نئی دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے پاکستان کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, ہمارا رول بنتا بھی ہے, لیکن ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں, پرائرٹیز ٹھیک کریں, اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. مکمل چیس بورڈ الٹ گیا پچھلی صدی, کمپلیٹ. یعنی وہ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں شیلف لائف ایکسپائر ہوگی اولڈ آرڈر کی, تو انٹرنیشنلی بھی اولڈ آرڈر کی شیلف لائف 2025 میں وہ مکمل کلیپس ہو جائے گا ہر جگہ ہے. اور اس کا کلیپس کس کے ہو رہا ہے؟ ٹرمپ از پریزائڈنگ اوور دیٹ کلیپس. اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکی صدر ایسا آیا ہے جو اس اولڈ آرڈر کو خاتمے میں وہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اچھا, اور اس کے نتیجے میں یعنی آفس میں جانے سے پہلے بھی جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی تیز تر ہو گئے. ہی از ٹیکن اوور ایکچولی. تو ہمارے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, ہمارے لیے اسٹریٹجک سپیس ہے, ہم یہ کام کر سکتے ہیں, رول ادا کریں. جنوبی ایشیا میں, وسطی ایشیا میں, عالمی سیاست میں, علاقائی سیاست میں, کس کو لوگوں میں جان ہے, قیادت کمزور ہے. تو یہ جو جعلی قیادت ہے, اس کا خاتمہ ہوگا تو پھر معاملہ آگے. مجاہد صاحب, اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ یہ دن گزارے, ابھی تو کافی دن ہے, اور دیکھتے ہیں کہ سال کا اختتام اور اگلا سال کیا نئے مناظر لے کے طلوع ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب. خواتین حضرات, آپ نے مشاہد حسین صاحب کے
ख़यालात सुने 2024 2025 और वही बात कि 2025 नहीं, जो गुज़री नशिस्त में मैंने बात की थी, ये रुबा सदी का किस्सा है। ये जो है ये क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी ख़त्म हुई और खूना शाम 2000 से लेके और 2025 तक जंगें, हिजान, अपराइजिंग्स, बॉम्बिंग्स, किलिंग्स, इकोनॉमीज़ शटर हो रही हैं, ऑर्डर्स बन रहे हैं और कोविड आ गया बीच में, बहुत कुछ हमने देखा। तो इस दुआ के साथ कि अगले चंद रोज़ जो इस साल के हैं और फिर उसके बाद आने वाले जो दिन हैं वो कोई बेहतरी की खबर लाएँ। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।